اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ آج 15 نمبر درس ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ انا من شیعتکم، اس نے کہا کہ میں آپ کی شیعوں میں سے ہوں۔ تو یہ سنتے ہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا، اتق اللہ ولا تدعین شیئا یقول اللہ لک کذبت وفجرت فی دعواک، ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش ودغل ولكن قل انا من موالیکم ومحبیکم۔ حوالہ کتاب مجموعہ ورام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 106۔ یعنی جب کسی نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے فرزند رسول میں آپ کا شیعہ ہوں، تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو ایسی بات کرنے اور ایسے ادعا کرنے سے جس کے بارے میں اللہ تم سے کہے کہ تم نے جھوٹ بولا اور معصیت کی اپنی گفتار میں۔ بے شک ہمارا شیعہ وہ ہے جس کے قلوب مکر و فریب سے خالی ہوں۔ ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں آپ کے دوستوں و محبین میں سے ہوں۔ دوسرے مقام پر جب کسی شخص نے ایک نیا گھر بنوایا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے کہتا ہے، بنیت دارا احب ان تدخلها وتدعو اللہ، فدخلها فنظر إليها ثم قال أخربت دارك وعمرت دار غيرك، غرك من في الأرض ومقتك من في السماء۔ حوالہ مجموعہ ورام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70۔ یعنی جب کسی نے آ کر کے کہا کہ میں نے گھر بنوایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور اللہ سے دعا فرمائیں، تو آپ اس کے گھر گئے اور گھر کی بناوٹ کو دیکھا تو فرمایا، اس گھر کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ تم نے آخرت کا گھر اپنا خراب کیا دنیا کا گھر آباد کر کے۔ اس دنیا کے گھر کو تم نے آباد کر کے دوسروں کے لیے تو گھر آباد کیا، لیکن اپنے آخرت کے گھر کو برباد کیا۔ یہ وہ چیز ہے جو زمین میں رہنے والوں کے لیے دھوکے اور آسمان والوں کے غضب کا سبب بنتی ہے۔ تیسرے مقام پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ملتا ہے کہ لولا التقی ما عرف ولینا من عدونا ولولا معرفت حقوق الاخوان ما عوقب من السیئات على شیء الا عوقب على جميعها لكن اللہ عز وجل يقول ما اصابكم من مصیبت فبما كسبت ایدیکم ويعفو عن كثير۔ حوالہ کتاب جامع الاخبار صفحہ نمبر 96 اور آیت سورہ شعراء کی آیت نمبر 30۔ یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تقیہ نہ ہو تو ہمارے دوست ہمارے دشمنوں سے پہچانے نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر ایک دوسرے کے حقوق سے آگاہی نہ ہوتی تو تمام گناہوں پر سزا دی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی معصیت، جو بھی مصیبت و پریشانی تم لوگوں تک پہنچتی ہے وہ خود تمہارے اعمال کی بنا پر ہے، اور اکثر سے تو اللہ درگزر کر دیتا ہے۔ اور چوتھے مقام پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ملتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ما من عبد قطرت عیناہ قطرۃ او دمعۃ الا بوعہ اللہ بہا فی الجنۃ حقبا لہ۔ حوالہ کتاب جامع الاخبار صفحہ نمبر 98 اور امالیہ مفید صفحہ نمبر 209 اور امالیہ توسی صفحہ نمبر 161۔ یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بھی کسی بندے کی آنکھوں سے خوف خدا میں آنسو نکلتا ہے
یہ خون نکلتا آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بہشت میں ایک محل قرار دیتا ہے۔ 5ویں مقام پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ملتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا التاسع من ولدی شبہ من یوسف وشبہ من موسیٰ ابن عمران وهو قائم اہل البیت، حوالہ کتاب الاعداد القویہ صفحہ نمبر 71۔ یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے 9 فرزند میں یوسف موسیٰ کی شباہتیں پائی جائیں گی جو کہ ہم اہل بیت کا قائم ہے۔ اور آخری روایت آج کی جس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه ولا يسأل من يخاف منعه ولا يثق بمن يخاف عذره ولا يرجو من لا يوثق برجائه، حوالہ کتاب فرہنگ جامع سخنان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صفحہ نمبر 803۔ یعنی عاقل جس کے بارے میں ڈرتا ہے کہ وہ اسے جھوٹا سمجھے گا اس سے وہ ہم کلام نہیں ہوتا، اور جس کے بارے میں ڈرتا ہے کہ وہ اس کی درخواست کو رد کر دے گا اس سے وہ سوال نہیں کرتا ہے، اور جس کے بارے میں ڈرتا ہے کہ وہ اسے فریب دے گا وہ اس پر تکیہ نہیں کرتا ہے، اور جس سے اسے امید کے پورے ہونے پر اطمینان نہیں ہوتا اس سے وہ امید نہیں رکھتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔